الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ دوبارہ آپ کے سامنے یہ موضوع لے کر حاضر ہوں کہ رمضان جب آتا ہے اور ہم روزے بھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن گناہوں کو نہیں چھوڑتے۔ یہ جو ترک گناہ کی عادت ہے اس سے باز نہیں آتے۔ حالانکہ رمضان المبارک جب آتا ہے اس نے آنے کا رمضان کے آنے کا مقصد، روزوں کا مقصد ہی اللہ نے یہی بتایا کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اور روزے کے اندر ہمیں وہ چیزیں منع کی گئی ہیں جو عام دنوں میں ہمارے لیے جائز اور حلال ہوتی ہیں، پانی پینا، کھانا کھانا، اپنی خواہشات کو جائز طریقے سے پورا کرنا، یہ ساری وہ باتیں ہیں، وہ چیزیں جو عام حالت کے اندر اللہ نے ہمارے لیے جائز قرار دی ہیں، حلال قرار دی۔ لیکن رمضان کے مہینے میں روزوں کے اندر ان چیزوں کو منع کر دی ہے۔ ہم ان سے رکتے ہیں، ہم ان سے بچتے بھی ہیں۔ پانی ہمارے سامنے ہوتا ہے، شربت ہمارے سامنے ہوتی ہے، لذیذ کھانے ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، ہم اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے۔ کیوں نہیں بڑھاتے؟ اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے کہ ان کی طرف ہاتھ نہیں بڑھانا ہے۔ پیاس لگ رہی ہے لیکن پانی نہیں پینا ہے، بھوک لگ رہی ہے لیکن کھانا نہیں کھانا ہے، خواہش نفس کا ارادہ ہو رہا ہے، دل ہو رہا ہے لیکن نہیں کرنا ہے کیونکہ میرے رب نے منع کی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں عام دنوں میں جائز تھیں، حلال تھیں، ایک ٹمپریری جو پیریڈ ہے اس کے اندر مخصوص وقت کے لیے اللہ نے ان کو منع کر دیا، تو جو چیزیں ویسے عام دنوں میں منع تھی، حرام تھی، ناجائز تھیں، تو وہ کیسے جائز ہوں گی؟ اب ہم نے روزہ بھی رکھا ہوا ہے، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، فراڈ بھی کر رہے ہیں، ہم غیبت بھی کر رہے ہیں، بہتان بھی لگا رہے ہیں، برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں، گالیاں بھی دے رہے ہیں، جھگڑے بھی کر رہے ہیں، فسق و فجور بھی۔ یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی یہ چیزیں تو عام حالات میں بھی منع ہیں، جب روزہ ہو تو روزے کی حالت میں زیادہ ان کی سختی ہو جاتی کہ بالکل ممنوع ہے۔ غیبت نہیں کرنی ہے کسی کی، جھوٹ آپ نے نہیں زبان سے نکالنا ہے۔ کوئی آپ سے لڑتا بھی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم سے کوئی لڑے روزے کی حالت میں تو کہو کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے سے ہوں، میں گالی نہیں دوں گا، گالی کا جواب گالی میں نہیں دوں گا، میں روزے سے ہوں۔ میں کیا کہوں گا کہ میں روزے سے ہوں، میں نے جواب نہیں دینا ہے گالی کا۔ تو جب روزہ رکھا ہے اس کی فرمانبرداری کے لیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ ہم نے اللہ کی نافرمانی سے بچنے کا پختہ عزم کرنا ہے کہ ہم نے نافرمانی نہیں کرنی۔ کیوں؟ کہ میرا رب اس سے ناراض ہو جائے گا۔ اگر میں کسی غیبت کروں گا، اگر میں جھوٹ بولوں گا، اگر کسی پر بہتان لگاؤں گا تو اس سے کیا ہوگا؟ میرا رب ناراض ہوگا۔ جس چیز سے میرا رب ناراض ہو وہ عمل، وہ کام میں نہیں کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، کہ جو شخص جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اس کے روزے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ بھوکا رہے، وہ پیاسا رہے، اللہ کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ بھوکا پیاسا رکھنے کا اور یہ کہنے کا مقصد کہ تم بھوکے پیاسے رہو، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ تم سارے گناہوں کو چھوڑ دو۔ لیکن جب وہ گناہ نہیں چھوڑے تو یہ صرف منہ اور بند کر لینا اور کھانا پینا نہیں، تو یہ تو اس کا کوئی اثر تو نہیں ہوا۔ پھر اصل مقصد ہے کہ ہمارے اندر وہ اثر پیدا ہو جائے، ہم اس کو ایکسیپٹ کریں، اس کا جو اثر ہے، اس کے نتیجے میں جو ہمارے اندر چیز پیدا ہونی چاہیے پرہیزگاری، وہ پیدا ہو جائے۔ تو لہٰذا اس کے لیے ہم نے اپنی زبان کو بھی بچانا ہے تمام گناہوں سے۔ زبان کے جتنے گناہ ہیں ان سے زبان کو بچانا ہے، ہاتھ کے جتنے گناہ ہیں ہاتھوں کو ان گناہوں سے بچانا ہے، پاؤں کے جتنے گناہ ہیں ان سے بچانا ہے، اسی طرح آنکھوں کے جتنے گناہ ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، کان کے جتنے گناہ ہیں ان سے ہم نے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تب اللہ ہم سے راضی ہوگا، تب ہم پر رحمتوں کا نزول ہوگا، تب ہم اللہ کے فرمانبردار بندے جو ہیں وہ بنیں گے۔ اور جب اللہ کے فرمانبردار بن جائیں گے ہماری دنیا بھی سکون والی ہو جائے گی،
اور ہماری آخرت تو انشاءاللہ ضرور بضرور پھر جو ہے سکون اور راحت والی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ میرے روزوں کو اور آپ کے روزوں کو ایسا بنا دے کہ جو ہمارے اندر ایسا انقلاب پیدا کر دیں، ایسی تبدیلی پیدا کر دیں کہ ہم سچے اور پکے مسلمان بن جائیں، ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم غیبت کو چھوڑ دیں، ہم گناہ والے کاموں کو چھوڑ دیں، گناہ والے کاموں کو دیکھنا چھوڑ دیں، گناہ والے کاموں کو سننا چھوڑ دیں، گناہ والے راستوں پر چلنا چھوڑ دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔